अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करेंगे कि नात शरीफ क्यों पढ़ा जाता है। बहुत सारे लोग इस पर तरह तरह के सवाल करते हैं, उनके कुछ एतराज़ात होते हैं और इस तरह के सवाल करते हैं कि नात शरीफ क्यों पढ़ते हो, ये पढ़ना कहाँ से साबित है, क्या हदीस शरीफ में लिखा है कि नात पढ़ा जाए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके सहाबी नात पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम इस पर बात करेंगे कि हदीस में नात शरीफ के ताल्लुक़ से क्या लिखा है। सबसे पहले आपके सामने एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत पेश करता हूँ। आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मस्जिद शरीफ में, मस्जिद नबवी में मिंबर रखवाते थे और उस पर हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते थे। और हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं वो काना के अल्फाज के साथ हदीस शरीफ को बयान किया गया है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाक़या किसी एक बार का वाक़या नहीं है, बल्कि ये वाक़या बार बार होता रहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान के लिए मस्जिद में मिंबर शरीफ रखवाते थे, इसलिए कि वो उस पर खड़े होकर के नाते पढ़ते थे। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इसके अलावा एक हदीस शरीफ और सुना दूँ। इसके रावी हज़रत असवद बिन सरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दो कसीदे लिखे हैं, एक अल्लाह ताला की शान में है और एक आपकी शान में है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की शान वाले कसीदे से इब्तिदा करो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो कसीदा अल्लाह ताला की शान में है, यानी कि हम्द लिखा है, उससे शुरुआत करो और उसके बाद जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो दूसरा कसीदा होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में है, यानी कि आपकी नात है। तो यूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से नात सुना करते थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखा करते थे और आपके सामने नात सुनाया करते थे। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। एक और रिवायत आपको सुना दूँ कि हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़िले में सफ़र कर रहे थे, तो काफ़िले के कुछ लोगों ने मेरे भाई यानी कि हज़रत आमिर इब्न अकवा से कहा कि अपने कुछ कलाम सुनाइए। कलाम यानी कि अशार का मजमुआ, जो कलेक्शन होता है, उन्होंने कहा कि सुनाइए। तो ये सुनकर हज़रत आमिर बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने लगे और आपके अशार सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है, यानी कि जो नात पढ़ रहा है ये कौन है। तो लोगों ने बताया कि ये हज़रत आमिर बिन अकवा हैं। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है। अब एक सवाल लोग करते हैं कि क्या मिलता है नात पढ़ने से। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि जिस काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब अल्लाह ताला आपका रब आपको इतना देगा जिससे आप राज़ी हो जाएं। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है। तो ख़ुद अल्लाह जिसकी रज़ा चाहता है उसको खुश करना भी अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की इबादत के लिए हम नात पढ़ते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नात शरीफ पढ़ना भी अल्लाह ताला की इबादत में शामिल है। इसके अलावा एक मरतबा जब हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नात पढ़ रहे थे, अभी जो रिवायत मैंने ऊपर सुनाई आपको, जब हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नात पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के आपसे फरमाया कि ए हस्सान, जब तक तुम नाते पढ़ते रहते हो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के ज़रिए से तुम्हारी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो इससे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात शरीफ पढ़ने वाले से नात सुनकर खुश होते थे
اور آپ کو دعائیں بھی دیتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد فرمائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ محفلیں کیوں کرتے ہو نعت شریف کی؟ اگر پڑھنا ہے تو اکیلے میں پڑھ لیا کرو۔ تو اب جو حدیثیں ہم نے آپ کو بیان فرمائی ہیں ان میں کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نعت شریف اکیلے میں کسی کمرے میں پڑھی جاتی تھی یا اکیلے کسی کمرے میں سنی جاتی تھی، بلکہ خاص طور پہ یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر رکھواتے تھے اس چیز کے لیے کہ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت وہاں پر کھڑے ہو کر کے نعت پڑھیں۔ تو اب مسجد نبوی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کوئی تنہا نہیں ہوگا، کوئی صحابی تنہا نہیں ہوگا، وہاں پر بہت سارے صحابہ کا مجمع ہوگا، تو ان مجمع کے سامنے جب ایک صحابی نعت پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نعت شریف کی محفل ہے۔ اس طریقے سے نعت شریف کی محفل قائم کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پیسے کیوں دیتے ہو جو شخص نعت پڑھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے اسٹیج سے کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو نکال کر کے تحفے کے طور پہ کچھ پیسے اسے پیش کرتے ہیں، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسے پیسے کیوں دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی ایک روایت آپ کو سنا دوں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ جب مشرف با اسلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد آپ کی اجازت سے آپ کی شان میں کچھ اشعار آپ نے پیش کیے، یعنی کہ نعت شریف پڑھی۔ تو جب حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے تھے تو وہ نعت شریف سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ آپ کو اپنی چادر مبارک اتار کر آپ کو تحفے میں عطا فرما دی۔ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نعت شریف پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت شریف سننا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، نعت شریف کی محفل قائم کرنا بھی صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نعت شریف کے پڑھنے والے کو تحفہ دینا یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی محفلوں پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو، اسے چھوٹے لیول پر کر لیا کرو، بڑے لیول پر نہ کیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کو حدیث شریف سے پتہ چل گیا کہ نعت شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہے، بلکہ اللہ کی بھی خوشی کا سبب ہے، کہ اس کے اوپر ہم نے حدیث سے ثابت کیا کہ جو شخص نعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو نعت پڑھتا ہے۔ تو جس کام سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور جس کام سے رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے ہم نعت شریف کی محفلوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نعت شریف پڑھنا بھی ہے تو عام لہجے میں پڑھ لو، اس کو طرز پر یا ترنم میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاعری یہ قدیم زمانے کی روایت ہے۔ جب اسلام نہیں شروع ہوا تھا اس وقت بھی لوگ شاعر ہوا کرتے تھے اور اس وقت بھی لوگ شاعری کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا آغاز ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اس کے بعد بھی شاعریاں جو ہیں وہ چلتی رہیں روایت کے مطابق۔ پہلے کی شاعریوں میں الفاظ اور ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا تھا، لیکن جب صحابہ اسلام لے آئے تو ان کی جو شاعریاں ہوتی تھیں ان کے الفاظ اور مفہوم جو بھی ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یا اس کے رسول کی شان میں ہوا کرتے تھے۔ تو شاعری پڑھنے کا جو طریقہ شروع زمانے سے چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قائم رہا، وہ یہ کہ شاعری کو ہمیشہ ترنم میں یا کسی طرز پر پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ بھی ترنم اور طرز میں ہی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اشعار کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اسے ترنم اور طرز میں پڑھا جائے جس سے سننے والے کو زیادہ لطف آتا ہے۔ آپ خود بھی اگر کبھی اس کو آزما کر کے دیکھ لیں کہ آپ کسی نعت شریف کو عام لہجے میں پڑھیں، پھر اسی نعت شریف کو ترنم کے ساتھ پڑھیں، ان اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھیں، تو پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی زیادہ لطف آئے گا۔ تو جو طریقہ صحابہ کے دور سے چل رہا ہے اشعار کا، وہ یہی ہے کہ اشعار کو ترنم میں پڑھا جائے، طرز میں پڑھا جائے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں نعت شریف کو پڑھنے کے لیے اس بات کا احتیاط کیا جائے کہ اسے کسی گانے کی طرز پہ نہ پڑھا جائے۔ جو طرز کسی گانے کی موجود ہو اس پر نعت شریف کو نہ فٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ نعت شریف ایک بہت بلند چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس لیے اس کو کسی گانے کی طرز پہ نہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ کسی بھی طرز پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جان لیا کہ نعت شریف پڑھنا بھی حدیثوں سے ثابت ہے،
اور یہ صحابہ کی سنت ہے، اور نعت شریف سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نعت شریف کی محفل قائم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نعت پڑھنے والے کو تحفہ دینا، تحفے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عنایت فرمائی تھی، آپ بھی کچھ بھی تحفہ دے سکتے ہیں، وہ چاہے پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نعت شریف کو طرز پر پڑھنا اور ترنم میں پڑھنا یہ بھی قدیم زمانے سے ثابت ہے۔ امید ہے آپ کو نعت شریف کے تعلق سے سارے اعتراض جو آپ کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس ویڈیو کے بعد، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو سوال نعت شریف کے تعلق سے آ گئے ہوں انہیں دور کیا جا سکے، انہیں بھی حقائق سے آگاہ کیا جا سکے کہ نعت شریف پڑھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کسی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔